الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے
وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں، جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں، جسے قرآن مبین۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، دنیا کے نئے نغمے سیکھ لیے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھ لیے، اللہ کا قرآن بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے۔ انجام آزاد کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ جو درس شاہ بطحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ جو شاہ بطحا نے درس دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، ہوئی مشکل آسان تو بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ کروڑہاں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے صدقے کریم اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔
جس کے وسیلے سے کریم اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کے وسیلے سے کریم اللہ نے ہم سب کو یہ رزق عطا فرمایا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان گنت سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں پر ہے کہ جن جان نثاروں نے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا، اپنی اولاد بھی اللہ کی راہ میں پیش کی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب اسی وقار جہاں تک آواز جا رہی ہے اور مسجد میں بیٹھنے والے بھی اور مسجد کے آس پاس اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا، کریم اللہ سبھی کے رزق میں، عمر میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، سبھی کو کریم اللہ اپنا اور اپنے محبوب کا گھر باادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے عارضی ٹھکانہ۔ عارضی ٹھکانہ جو ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور سامان ہے۔ یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ یہ زمین جو ہے تمہارا مسکن بنائی ہے، یہ زمین جو ہے تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے، یہ زمین جو ہے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، یہاں اتر جاؤ، لیکن یاد رکھ لو ایک خاص وقت تک، ایک خاص مدت تک، ایک خاص ٹائم تک تم نے وہاں پر رہنا ہے، اس کے بعد میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس زمین پر جا کر اس کی رنگ رنگینیوں میں جا کر کھو نہ جانا، وہاں اپنا جا کر دل نہ دے بیٹھنا، وہاں اپنا اس کو حقیقی مقام نہ جو ہے وہ جان پانا کہ وہی تمہارا حقیقی مکان ہے، نہیں، فرمایا زمین تمہارا عارضی مکان ہے، زمین تمہارا عارضی مسکن ہے، زمین تمہارے لیے ایک عارضی بچھونا بنایا ہے، لیکن تم نے حقیقی زندگی کی طرف آنا ہے، تم نے واپس لوٹنا ہے، تم نے اس مالک کریم کی طرف آنا ہے جس مالک لم یزل نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ زمین جو اللہ تبارک و تعالی نے جو بچھونا بنایا ہے، جس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہاں آ کر ہم رہ رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مسکن بنایا ہے، ہمارے لیے گھر بنایا ہے، فرمایا ان قریب تم نے اس جہاں سے، اس جگہ سے، اس دنیا سے اس جہان کی طرف جانا ہے جس جہان سے تمہیں بھیجا گیا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم یہاں پر اپنے آپ کا موازنہ کریں، اگر ہم غور کریں کہ ہم یہاں پر آ کر ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے، اگر ہمارا تعلق یہاں پر ماں باپ کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق ہمارا ماں باپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہمارا پیار کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ہمارا عاجزی انکساری کا معاملہ ہے، ان کے سامنے ہمارا ادب کے ساتھ جھکنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کے آگے جو ہے
بولنا نہیں ہے، ان کے آگے اف تک نہیں کرنی۔ یہ ایک محبت کا مسکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عارضی طور پر ٹھہرایا ہے، وہ ماں باپ کو ٹھہرایا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اگر اپنی اولاد کے ساتھ ہے تو وہ بھی ایک محبت کا تعلق ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، فرمایا دل لگی کا تعلق ہے، مسافر ہو، کسی جگہ کا سفر کر رہے ہو، راستے میں کسی شخص سے، کسی نوجوان سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے، کسی بزرگ کے ساتھ تم چند لمحات گزار رہے ہو، وہاں اس بزرگ نے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا ہے، انہیں اچھی نصیحت کی ہے، انہوں نے اس بزرگ نے تمہیں جو ہے اچھی تمہاری اصلاح کی ہے، فرمایا یہ معاملہ یا جوان دوست ہے، اس کی دوستی یا کوئی ایسی چیز ہے جو پسند آئی ہے، دل میں بسی ہے، فرمایا یہ سارا کا سارا تعلق جو تھا مسافر کے طور پر یہ عارضی تھا، جب تمہارا ٹھکانہ آیا تم اپنے ٹھکانے پر اتر گئے، جب اس بزرگ کا ٹھکانہ آیا وہ وہاں اتر گیا جہاں اس نوجوان کی منزل تھی، جب اس کا وقت آیا وہ منزل آئی تو وہ نوجوان وہاں اتر گیا۔ فرمایا یہ ایک مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی اٹھا ہوا ہے، کوئی پی رہا ہے تو کوئی کھا رہا ہے، تو کوئی جاگ رہا ہے تو کوئی سو رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے۔ فرمایا یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے یہ تمہارے لیے عارضی بنایا ہے، ہرگز اس کو اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ حقیقی نہ جاننا کہ زمین پر اپنا گھر بنایا، اپنا مکان بنایا، کہا یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میں رہوں گا، یہاں پر میں جو ہے عیش و عشرت کے ساتھ رہوں گا، میں جو ہے وہ یہاں پر زندگی گزاروں گا۔ فرمایا یاد رکھ لے تیرے سے پہلوں نے بھی یہی کہا تھا یہ گھر میرا ہے، تیرے باپ نے کہا یہ گھر میرا ہے، اس کے باپ نے کہا یہ گھر میرا ہے، تو نے اس زمین کا کہا یہ میری ہے، تیرے باپ نے کہا یہ زمین میری ہے، اس کو کاشت میں کرتا ہوں، اس کی فصل میں اٹھاتا ہوں، اس سے فائدہ میں اٹھاتا ہوں، اس سے نفع میں اٹھاتا ہوں۔ تیرے دادا نے کہا، تیرے باپ کے باپ، اس کے باپ نے بھی یہی کہا، پر نہ وہ رہا، نہ اس کا بیٹا رہا، نہ اس کا بیٹا رہا، اور نہ تو رہے گا، نہ تیری اولاد رہے گی۔ یہ جہان فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا۔ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے، اس کو اپنی جگہ نہ بناؤ، اس کے اوپر نہ اتراؤ، اس کے اوپر نہ اکڑو، نہ اکڑ کرو، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ رہو، ایسے رہو کہ جیسے تم مسافر ہو، چلا جانا ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا یہ دنیا جو ہے کیا ہمارا حقیقی ٹھکانہ ہے یا عارضی ٹھکانہ ہے؟ اے قرآن تجھے اللہ نے اپنے محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل کیا ہے، اے قرآن تجھے اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تیرے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے علوموں کو جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح نا یہ دنیا ہمارے لیے حقیقی ٹھکانہ ہے یا عارضی ٹھکانہ ہے؟ قرآن کہتا ہے آؤ تو صحیح نا، آؤ مجھے اٹھاؤ تو صحیح نا، آؤ مجھے پڑھو تو صحیح نا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ تو صحیح نا، آؤ پڑھو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ میں فرمایا وَقُلْنَا، اللہ فرماتا ہے اور
ہم نے فرمایا وقلنا، اور ہم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور آدم علیہ السلام سے وہ پھل کھانے کا واقعہ ہوا، وہ پھل کھانے والا واقعہ ہوا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہبطو، تم نیچے اتر جاؤ، اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی پشت میں جو آپ کی جو اولاد ہے، تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ اور پھر فرمایا بعضکم لبعض عدو، بعضکم لبعض عدو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ اے آدم، آپ کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن رہے گی، غیر مسلمانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ اذیت پہنچاتے رہیں گے، تکلیف پہنچاتے رہیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور پھر ایک وقت، ایک مدت جب گزر جائے گی، پھر میدان محشر لگایا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ مقام کون سا ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، جنت بنائی کن کے لیے ہے، جنت بنائی کن کے لیے ہے، جہنم بنائی کن کے لیے ہے، اور پھر انصاف ہوگا اور پرکھا جائے گا، بتایا جائے گا جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کی، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کی ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہے، ان کے لیے یہ جنت بنا دی ہے، اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہے ان کے لیے یہ جہنم ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات کرتا چلوں کہ اکثر جو ہے بزرگ بھی، نوجوان بھی کئی جگہوں پر بیٹھ کر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہو رہی ہو یا کوئی مذاق کرنے والا، لوگوں کو ہنسانے والا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ بھول آدم سے ہوئی، پھل آدم نے کھایا اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، زمین پر ہم آ گئے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، اس کی وجہ سے زمین پر ہم آ گئے، اس کی وجہ سے سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ آپ کو بھی گھروں سے بھی اور کئی جگہوں سے اور اپنے جو ہے وہ ہم ساتھیوں سے بھی سننے کو ملے گا کہ جو بے باکی کے الفاظ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھول آدم سے ہوئی، پھل آدم نے کھایا، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، آج ورنہ ہم جنت میں ہوتے۔ اگر آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے تو آج ہم جنت میں ہوتے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم زمین پر نہیں آئے، بلکہ آدم علیہ السلام ہماری وجہ سے زمین پر آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم زمین پر نہیں آئے، بلکہ ہماری وجہ سے آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کل بھی جنتی تھے، آدم علیہ السلام آج بھی جنتی ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کل بھی جنتی ہوں گے۔ وہ تو جنتی تھے، جنتی ہیں اور جنتی رہیں گے، ہم کیا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی وجہ سے زمین پر تشریف نہیں لائے، بلکہ ہماری وجہ سے اس زمین پر تشریف لائے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ پرکھا جائے، جانچا جائے، اے آدم تیری پشت میں جو اولاد ہے ان میں کچھ جو ہے نافرمان ہوں گے جن کو جہنم میں بھیجنا ہے، کچھ جو ہے فرما بردار ہوں گے جن کو جنت میں بھیجنا ہے، جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم بنائی ہے، جو فرما بردار ہوں گے ان کے لیے میں نے جنت کو بنایا ہے۔ اے آدم کچھ دیر کے لیے زمین پر ٹھہرو
تاکہ پتہ چل جائے کہ جنتی کون ہے اور پرکھ مل جائے کہ جہنمی کون ہے۔ جب ان میں ون تقسیم کاری ہو جائے گی کہ یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہے، اور پھر ہمیشہ جنت میں رہنے والے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے جہنم میں رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم علیہ نبی جی علیہ السلام کی وجہ سے ہم زمین پر نہیں آئے، بلکہ ہماری وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اور یہ بالیقین بات بھی یہی ہے جو ہم کہتے ہیں یہ میری ہے، ہم نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، قارون جیسے، فرعون جیسے، حامان جیسے، شداد جیسے، نمرود جیسے بڑے بڑے بدبخت مالدار اس دنیا کی محبت میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ وہ اللہ کی پہچان کو بھی بھول گئے۔ اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے ان نبیوں کو بھی بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا۔ فرمایا آج اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اس کے لیے خدا اور رسول کو نہ بھولیں، دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے فرمان کو پس سے کچھ نہ ڈالیے، بلکہ اپنی ڈائریکشن اپنی سمت کو درست کر لیجئے، تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جو عارضی زندگی ہے، کچھ لمحات کی زندگی ہے، وہ بھی بہتر بن جائے گی، جو حقیقی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہ بھی سنور جائے گی۔ اور فرمایا اسی سوال کے مطابق کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور آپ کو سلطان المفسرین بھی کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک روم کا بادشاہ تھا، اس نے سوال بھیجا، پردے میں سوال تھا خط کے طور پر کہ بتائیے کہ ایک مہمان جو ہے اس مہمان کو، جب وہ مہمان تمہارے پاس آئے اور پھر اس مہمان کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا جائے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دراصل جو ہے پردے میں بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو مہمان کے طور پر جنت میں بھیجا، اور پھر جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیج دیا، تو کیا یہ درست ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پردے میں یہ سوال اس روم کے بادشاہ نے کیا، اور سلطان المفسرین آپ نے جواب دیا بڑا خوب۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے، جو مہمان آتا ہے اس مہمان کو بٹھایا بھی جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پانی ہے، اس پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھو لیں، چہرے کے اوپر جو دھوڑ ہوگی، جو مٹی ہوگی، جو میل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ ٹاول ہے یہ استعمال کریں، اپنا چہرہ خشک کر لیں، یہ کپڑے تبدیل کر لیں تاکہ سفر کی تھکن دور ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ دسترخوان لگے گا اور اس دسترخوان کو لگا کر پھر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھایا جائے گا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہمان کو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، فرمایا اے میرے آدم جائیے اس زمین پر، اور جو تمہاری پشت میں اولاد رکھی گئی ہے ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں جو ہے تجھے اور مجھے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں، اور جنت میں جانے والے بھی ہیں اور جنت میں نہ جانے والے، جہنم کی طرف جانے والے بھی ہیں۔ جائیے اس زمین کو اپنا عارضی طور پر مسکن بنا لیجئے، اور اس کے بعد آنا، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں اور یہ جنت میں جانے والے ہیں، اور پھر تمہارے ساتھ اے آدم تیرے ساتھ جو ہے جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا جو ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور تیرے ساتھ جو منافقت کریں گے
عداوت کریں گے اور بات کو نہیں مانیں گے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر اپنے آپ کو مسافر جانو کہ کوئی خبر نہیں کہ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ سانس باہر آیا ہے، اندر جائے یا نہ جائے، ہو سکتا ہے یہی رک جائے اور اس دنیا سے پردہ کر جائیں تو اس سے پہلے اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جائے، اس خدا کو راضی کر لیں، اس خدا کو راضی کر لیں۔ اصل مقصد یہی ہے دنیا میں آنے کا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے اپنے اس بندے سے تو پھر اس بندے کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، جہنم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر آرام فرما ہے، چٹائی کے اوپر آپ آرام فرما ہے، اور میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، میرا جی چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں کہ یہاں پر چٹائی کے اوپر ایک نرم ملائم جو ہے وہ بستر بچھا دیا جائے تاکہ آپ اس پہ آرام کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو مسافر بنایا ہے، یہ عارضی ہے، یاد رکھ لیں میں اسی کو پسند کرتا ہوں کہ گویا ہم اس قدر جو ہے وہ مسافر ہیں، جس قدر ایک مسافر گرمی میں سفر کر رہا ہو اور راستے کی تھکن میں وہ ایک درخت کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر آگے سفر کی وجہ سے اور جاگتا ہے اور فوراً چل پڑتا ہے کہ کہیں میں اپنے حقیقی منزل کی طرف سے رہ نہ جاؤں۔ فرمایا یہی مقصد ہے، تو لہٰذا میں بھی اسی طرح مسافر ہوں، لہٰذا میں دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں حقیقی زندگی کو، ابدی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے ان خواہشات کے اوپر میں اپنی زندگی کی نعمتوں کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ یہ بات کہہ کر کل امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والوں کو، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پیغام دے دیا اے میری امت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے عیش و عشرت کی خاطر میرے اور خدا کے جو ہے وہ فرمان کو بھول نہ جانا۔ اگر اسے بھول گئے تو دنیا میں تمہارا آنا جو ہے وہ بیکار ہوگا، دنیا میں تمہارا رہنا جو ہے وہ بیکار ہوگا، وہ عارضی ٹھکانہ جو ہے تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس دنیا کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر تم اس عارضی کو ٹھکانے کے اوپر ابدی ٹھکانے کو ترجیح دو گے تو یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔